حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رمضان کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کہ من قامہ ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں تقدم کا لفظ آیا، ہم اس میں پچھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے جو پہلے ہو چکے. قدم آگے جانے کو کہتے ہیں، یعنی جو آگے ہو چکے، یعنی پہلے ہو چکے. تو یہ قیام جو ہے یہ رمضان کا، اسی کا نام تراویح ہے. اگر رمضان کے اندر یہ قیام کیا جائے، رمضان کے علاوہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. اگر سو کر آپ اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تہجد. اور اگر آپ ویسے ہی یعنی سوئے نہیں ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں رات کے وقت کچھ نماز، مثلاً آپ کی عادت ہے رات 10, 11, 12 بجے تک پڑھنا، اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا میں 12 بجے سو رہا ہوں تو نہیں میرا خیال کہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں، چلے میں 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لوں. وہ جو آپ پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ قیام اللیل. اسی طرح تہجد کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں. قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا. تہجد حجدہ سے ہے جس کا مطلب ہے سو کر اٹھنا. تو تراویح عموماً رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد نہیں بولتے. اگر کوئی شخص پہلے حصے میں فرض پڑھ کر سو گیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہوں گے اور تراویح کی نیت بھی ہوگی، کیونکہ تہجد اور تراویح الگ الگ 2 نمازوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے دراصل جو کسی ایک وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نوافل میں قید نہیں ہے، پابند نہیں ہے، کمی بیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے. لیکن کسی ایسی چیز کی عادت بنا لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں اور سمجھنا کہ اس کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ آپ اپنے طریقے اور اپنی سنت کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں یا آپ دین کے خود شارع بن بیٹھے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے.